فذکر الظلمۃ التی ہی عدم النور وانتماسہ بالکلیۃ وجمعها ونکرها ووصفها بأنها ظلمۃ خالصۃ لا یتراءی فیها شجان۔ یہاں سے قاضی صاحب نے انہی مبالغے کی وجوہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اس سے مبالغہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مبالغہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت بالکلیہ ان کے نور کو لے گیا، تو تبھی تو ظلمت، ذکر الظلمۃ التی، اس ظلمت کا ذکر فرمایا کہ التی ہی عدم النور، کہ جو عدم نور کا نام ہے، یعنی بالکل روشنی رہی نہیں، نور نہیں رہا، وانتماسہ بالکلیۃ، اور اس نور کا بالکلیہ بجھ جانا ہے، وجمعها، اور اس کو جمع یہاں سے کہہ رہی تاریکیوں میں ہو گئے، ونکرها، اور وجمعها اس کو جمع ذکر کیا، ونکرها اور اس کو نکرہ ذکر کیا۔ تو جمع اور نکرہ دونوں یہ عظمت کو بتاتی ہیں کہ بہت بڑی تاریکی تھی، تو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اس سے بھی یہاں مبالغہ پتہ چلا۔ وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا ظُلْمَةٌ خَالِصَةٌ، اور ظلمات کی جو صفت ہے لا یبصرون، کہ ان آپ کو سوجتا نہیں، کچھ دیکھتا نہیں، تو بتائیں ظلمات کی جو صفت ہے وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا، اور ظلمات کو موصوف کیا بیں طور کے بِأَنَّهَا ظُلْمَةٌ خَالِصَةٌ، بیں طور کے یہ خالص تاریکی ہے، ایسی خالص تاریکی کہ لا یتراءی، یہ تراءیا یتراءی باب تفاعل سے، فیہا شجان، یہ شجن کی تثنیہ ہے کہ جس میں دو شخص ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی خالص تاریکی سے موصوف کیا ہے۔ شجان یہ شخصی گیان کے معنی میں۔ وَتَرَكَ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى طَرَحَ وَخَلَّى، اب یہاں سے ترکہ کا حقیقی اور اصلی معنی بتایا کہ ترکہ کا یا تو یہ متعدی بیک مفعول ہوگا جب طرح یا خلا کے معنی میں ہو، لیکن جب سیارہ کے معنی کی تضمین کر لی جائے تب، کیونکہ سیارہ تو دو مفعول کو چاہتا ہے، تب یہ بھی دو مفعول کو چاہے گا، اور افعال قلوب کے قائم مقام ہو جائے گا، جس میں ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور ترکہ یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل ایک تو یہی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا، یعنی منافقین کو، تو ہم ضمیر ایک مفعول ہے، اور فی ظلمات یہ دوسرا مفعول ہے، تو ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، تو ایک تو یہی دلیل ہے، اور دوسری دلیل شاعر کا شعر پیش کیا ہے، تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا یبصرون، یہ حال بن جائے گا، اس حال میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن حاشیے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی دلیل نہیں ہے کہ ترکہم کے دو مفعول ہیں، کیونکہ یہ فی ظلمات جو دوسرا مفعول آپ بنا رہے ہیں یہ بھی حال بھی بن سکتا ہے، تو اگر فی ظلمات اور لا یبصرون یہ دونوں حال اگر ہو جائیں تو ترکہم یہ خلا کے معنی میں ہوگا۔ لیکن جو شعر دلیل کے طور پر پیش کیا ترکتہ جزر السباعی، تو ایک تو ہا ضمیر یہاں مفعول بنے گی اور جزر السباعی دوسرا مفعول، تو جزر السباع معرفہ ہے اور معرفہ حال نہیں بنتا، تو یہاں پر تو یہ دوسرا مفعول حال نہیں بنے گا اس کا، لیکن آیت میں ایسا، جیسا حاشیہ نمبر پڑھتے ہیں کہ 16 نمبر حاشیہ، ترکتہ یعنی من قصیدۃ عشرہ والبیت نص فی ان ترکہ، بتا رہے ہیں، اور مصرع اس بات میں صراحت ہے کہ ترکہ یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، اس لیے کہ جزر السباع یہ معرفہ ہے، لا يحتمل الحال، حال کا احتمال نہیں رکھتا، تو یہ حال نہیں بن سکتا، بخلاف ما هو فی الآیت، برخلاف اس کے جو آیت میں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ترکہ خلا کے معنی میں ہو، اور فی ظلمات اور لا یبصرون حالین مترادفین، یہ دونوں حالیں مترادف بن جائیں۔ تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ جو دلیل میں آیت پیش کی ہے یہ قطعی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک صورت اس میں نکل سکتی ہے، اور شاعر کا شعر جو ہے وہ قطعی دلیل ہے۔ شعر اچھا پورا کیا ہے؟
تو پورا شعر حاشیے میں دے رہے ہیں کہ یہ پورا اس کا شعر ہے فَتَرَكْتُهُ جَزْرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ مَا بَيْنَ قُلَّةِ رَأْسِهِ وَالْمُعْصَمِ۔ اس کا ترجمہ ہے تَرَكْتُهُ جَزْرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ۔ تو ترکتہ میں ہا ضمیر جو ہے یہ مدحج کی ہے، یعنی شاعر نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو اب شاعر کہتا ہے کہ ترکتہ میں نے مدحج کو چھوڑ دیا ہے، جزر السباعی درندوں کی خوراک بنا کر۔ تو جزر یہ مصدر ہے لیکن مجزور کے معنی میں ہے، جیسا خلق مخلوق کے معنی میں، اس کا معنی یہاں وہی ذبح کیا ہوا، تو پرندوں کی خوراک بنا کر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یا نشنہ یہ حال ہے، یعنی اس حال میں کہ ینشنا، تو ینشنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ یعنی سبا، اس کو کھا رہے ہیں۔ تو ینشنہ اس حال میں کہ جو درندے ہیں وہ اس حصے کو کھا رہے ہیں، تو ما بینا میں ما بینا یہ ینشنہ کی ہو ضمیر سے ہی بدل ہے، تو اس حصے کو کھا رہے ہیں ما بین قلۃ راسہ، کہ جو حصہ اس کی کھوپڑی والمعصمی اور اس کی کلائی کے درمیان ہے، تو کھوپڑی اور کلائی کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اس شعر سے پتہ چلا کہ ترکا متعدی بدو مفعول ہے، کہ پہلا مفعول تو ضمیر ہے اور دوسری جزر السباع۔ وہی فرماتے ہیں کہ وہ ترکا فی الاصلی، اور ترکا اصل میں یعنی حقیقی طور پر تو یہ بمعنی طرح و خلا، طرح و خلا کے معنی میں ہے، یعنی چھوڑنے کے معنی میں۔ وَلَهُ مفعول واحد، اور اب اس کا ایک مفعول ہوگا تو متعدی با ایک مفعول ہو جائے گا۔ فَضُمِّنَ معنی سَگَّرَ، کہنے پھر اس میں سگرہ کے معنی کی تضمین کر لی گئی، یعنی سگرہ کے معنی کی اس میں تضمین کی گئی۔ جرا مجرا افعال القلوب، اور افعال قلوب کے قائم مقام کر لیا گیا۔ تو افعال قلوب کے ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہے، ایسی اس پر نو وَكَقَوْلِهِ، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، لیکن یہ قطعی دلیل نہیں ہے، اس میں ایک احتمال ہے۔ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ، اور جیسا شاعر کا شعر ہے تَرَكْتُهُ جَزْرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ، اس کی تفسیر ہو گئی۔ وَالظُّلْمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِّن قَوْلِهِمْ مَا ظَلَمَكَ أَن تَفْعَلَ كَذَا أي مَا مَنَعَكَ۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ ظلمت اہل عرب کا جو قول ہے ما ظلمک ان تفعل کذا سے ماخوذ ہے، تو ما ظلمک کا معنی کیا ہے؟ ای ما منعک، یعنی کس چیز نے تجھ کو روک دیا۔ تو ما ظلمک ان تفعل کذا، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھ کو یہ کرنے سے روکا؟ تو ظلمت کا معنی روکنا آیا جیسے یہاں پر، تو پھر ظلمت کا معنی روکنا یہ کیسے لگ گیا؟ تو اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ظلمت کا معنی تو روکنا ہے، لیکن ظلمت کو ظلمت کیوں کہتے ہیں؟ بتا رہے لِأَنَّهَا تَصُدُّ الْبَصَرَ وَتَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، اس لیے کہ وہ نگاہ کے سامنے آ جاتی ہے، سدّ سد معنی بند کرنا، تو نگاہ کے آڑے آ جاتی ہے اور اس کو بند کر دیتی ہے۔ وَتَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، اور رؤیت کے معنی ہوتی ہے، جب تاریکی سامنے آ جاتی ہے تو وہ رؤیت کے معنی ہو جاتی ہے اور اس کو روک دیتی ہے۔ وَظُلُمَاتُهُمْ ظُلْمَةُ الْكُفْرِ، اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ ظلماتہم، یہاں پر وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، تو یہاں جمع ذکر کیا گیا، تو جمع کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہوا سوال۔ تو جواب دیا کہ ظلمتیں بہت ساری تھیں، اس لیے یہاں پر جمع ذکر کیا گیا۔ وہی فرماتے ہیں وہ ظلماتہم ظلمۃ الکفر، اور ان کی جو تاریکی تھی منافقین کی تاریکی، تو ان کی کیا کہ تاریکی؟ ظلمۃ الکفر، ایک تو کفر کی تاریکی، اور وظلمۃ النفاق، نفاق کی تاریکی، وظلمۃ یوم القیامت، اور قیامت کے دن کی تاریکی۔ تو اس وجہ سے یہاں جمع فرمایا گیا، جیسے آیت میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جس دن تم مومن اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔
او ظلمت الضلالی، یا فرماتے ہیں یہ دوسرا جواب ہے، یا تو کفر، نفاق اور قیامت کے دن کی تاریکی کی وجہ سے جمع کا ذکر کیا گیا، یا کئی طرح کی تاریکی ہیں، او ظلمت الظلال، ظلماتہم تو جمع ذکر کیا گیا، گمراہی کی تاریکی ہے، و ظلمت و سخط اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی تاریکی ہے، و ظلمت العقاب السرمدی، اور ہمیشہ ہونے والے عذاب کی تاریکی ہے۔ تو یہاں بھی یہ تین تاریکی ہوئی، اس وجہ سے ظلمات جمع ذکر کیا گیا۔ یا تیسرا جواب دینا او ظلمات شدیدۃ، یعنی تاریک تو ایک ہی مراد ہے، لیکن اس تاریکی میں اتنی شدت ہے کہ اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے جمع ذکر کر دیا، گویا کہ وہ پے در پہ تاریکیاں، وہی بتا رہے او ظلمتن، ایک تاریکی مراد ہے لیکن شدیدتن، وہ بڑی سخت ہے، کأنہا ظلمات متراکمۃ، گویا کہ وہ پے در پہ تاریکیاں ہیں۔ ومفعول لا یبصرون من قبیل المطروح، اب فرماتے ہیں کہ مفعول جو لا یبصرون کا مفعول چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی لا یبصرون، انہیں کچھ سوجتا نہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ اب کیا دکھائی نہیں دیتا؟ تو کیا آگے کا دکھائی نہیں دیتا، پیچھے کا دکھائی نہیں دیتا، اوپر کا نہیں، کوئی اس کا مفعول نہیں۔ تو بتائیں جب یہ ہے تو فعل متعدی، لیکن اس کا تعلق کسی خاص مفعول کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سبھی مفعولوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو جو اہل بلاغت ہیں تو ایسی جگہ پر وہ مفعول ذکر نہیں کرتے، یا لازم کے درجے میں اسے اتار دیتے ہیں، تو گویا اس کا کوئی مفعول ہی نہیں ہے، ایسا کر دیتے ہیں۔ تو لا یبصرون کا مفعول کو ذکر نہیں کرنی ہے، اس میں یہی مصلحت ہے کہ منافقین بالکل ان کی بصارت ختم ہو گئی، اور ان کی بصر کا کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہی فرماتے ہیں کہ وَمَفْعُولُ لَا يُبْصِرُونَ، اور لا یبصرون کا مفعول من قبیل المطروح المتروک، وہ متروک کی قبیل سے ہے، یعنی متروک کی قبیل سے ہے کہ جس کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ فَكَانَ الْفِعْلُ غَيْرَ مُتَعَدٍ، تو فعل غیر متعدی ہو جائے گا۔ اچھا، فَكَأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مُتَعَدٍ، کأنہ ہے تو گویا کہ فعل ایسا ہو جائے گا جیسے متعدی ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے نہیں دے رہے، یعنی انہو منزل منزلۃ اللازم، یعنی یہ کہ اس کو لازم کے درجے میں اتار لیا جائے گا۔ تو جب لازم کے درجے میں اتار لیا جائے گا تو ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ متعدی ہی نہیں ہے۔ تو مفعول یہ اس قبیل سے ہو گیا کہ جہاں مفعول حذف کر دیا جاتا ہے اور نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا متروک کی قبیل سے ہے، جہاں حذف کر دیا جائے اور نسیہ منسیہ کر دیا جائے۔ والآیۃ مثل ضربہ اللہ لمن اتاہ ضربا من الہدی، یہاں سے فرماتے ہیں کہ جو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو یہاں تک جو ہے یہ تمثیل مرکب ہے۔ تو تمثیل مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں جو مرکب تشبیہ ہوتی ہے تو وہاں جانبین میں متعدد چیزیں ہوتی ہیں، تو منافقین یا مشبہ ہو جائیں گے اور مستوقدین مشبہ بھی ہو جائیں گے۔ تو جیسے منافقین ہیں تو منافقین یہ مشبہ ہو جائیں گے، تو مشبہ کی جانب چند چیزیں، یعنی انہوں نے ایمان ظاہر کیا، پھر وہ ایمان ظاہر کیا تو جو مسلمانوں پر احکام لگتے وہ ان پر بھی مرتب ہوئے، پھر ہوا کہ ان کا ایمان سلب ہو گیا تو اور اس سے یہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پائے۔ ایسے ہی جو مشبہ بھی منافقین ہیں ان کی جانب، مشبہ بھی کی جانب میں بھی چند چیزیں ہیں۔ چند چیزیں کیا کہ انہوں نے آگ جلائی، پھر ہوا کہ آس پاس کا روشن ہو گیا، جب روشن ہو گیا اس کے بعد آگ بجھ گئی، اب آگ بجھ گئی تو اب اس سے کوئی تو فائدہ نہیں اٹھا پائے، تو یہ آگ روشن کی لیکن فائدہ نہیں اٹھا پائے، یہ منافقین کی ہی طرح ہے یا منافقین ان کی طرح ہے، تو منافقین کو ان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، تو منافقین یہ مشبہ ہو گیا، مستوقدین مشبہ بھی، تو وجہ شب کیا ہے؟
تو وجہ شبہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دونوں فریقین یہ اپنے مقصود کا جو ذریعہ تھا وہ تو مل گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ نامراد اور ناکامیاب ہو کر رہ گئے۔ لیکن قاضی بیضائی فرماتے ہیں کہ مشبہ ہے تو منافقین ہی، لیکن ہر وہ شخص اور ہر وہ طبقہ بن سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی کوئی قسم یا کوئی شعاع عطا کی ہو، لیکن وہ اس نے مقصد حاصل نہ کر پایا ہو۔ اب ہدایت کی قسم کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے ایمان ہو یا اس کے اعضائے بدنیہ کا صحیح ہونا ہو یا اور کچھ بھی ہو، تو منافقین ہی خاص نہیں ہے، مشبہ کوئی بھی چیز بن سکتی ہے۔ فرماتے ہیں والآیۃ مثل، اور آیت میں تشبیہ ہے، ضربہ اللہ لمن اتاہ، جس تشبیہ کو اللہ رب العزت نے ہر اس شخص کے لیے بیان کیا ہے، اتاہ ضربا من الہدیٰ، کہ جس کو ہدایت کا کچھ حصہ عطا کیا ہو، فاضاعہ، اور اس نے حصے کو ضائع کر دیا ہو، ولم یتوصل بہ الی نعیم الابد، اور اس کے ذریعے ابدی نعمتوں تک نہ پہنچا ہو، فبقی متحیرا متحسرا، اور حیرت اور حسرت زدہ ہو کر رہ گیا ہو، تقریرا و توضیحا لما تضمنہ الآیۃ الاولی۔ تقریراً کے نیچے دے رہے ہیں تعلیل لقولہ ضربہ، تو ضربہ کی تعلیل ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس تشبیہ کو بیان کیا، کیوں؟ تقریراً و توضیحا لما، اس مضمون کی تقریر اور وضاحت کے لیے کہ جس مضمون پر پہلی آیت مشتمل ہے۔ وہ پہلی آیت یعنی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، تو اس مضمون کی یہاں توضیح ہو رہی ہے، کیونکہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کا مطلب کیا تھا کہ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی اور اس گمراہی پر رہے، اور یہاں پر بھی مضمون یہی ہے، محسوس کی صورت میں یہاں دکھ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ہدایت نہ رہی۔ اور فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ، اور اس کے عموم کے تحت داخل ہیں ہؤلاء المنافقین، یعنی یہاں سے قاضی صاحب بتا رہے ہیں یہ جو تشبیہ ہے اس میں بہت عموم ہے، یعنی منافقین بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، ایسے مجاہرین جو کافر ہیں کھلا کفر کرنے والے وہ بھی، اور مرتدین وہ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں، ایسے سالکین بھی داخل ہو جائیں گے جو سلوک و ارادت کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے ہیں اور انتہائی منزل پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو جھوٹ کی جو سزا ملنی چاہیے، یعنی ابھی ابتدائی منزل پہ چل رہے ہیں اور کہنے لگے ہم تو بالکل محبت میں غرق ہو گئے، تو انتہائی منزل پر پہنچنے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، تو اس جھوٹ کی پاداش میں اللہ رب العزت نے جو سلوک اور ارادت کی جو ابتدائی انوار جو دیے تھے وہ بھی سلب کر لیے، تو یہ ہوا۔ تو یہاں وہی فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ، اور اس کے عموم کے تحت یہ منافقین بھی داخل ہیں، فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا مَا نَطَقَتْ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ تو فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا مَا کا بیان من الحق، کیونکہ ان منافقین نے اس حق کو ضائع کر دیا کہ جس حق کے ساتھ ان کی زبانیں گویا ہوئی تھی۔ اب کیسے ضائع کر دیا؟ بِإِسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ، کفر کو چھپا کر کے، بِإِسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ، کفر کو جلوت میں چھپا کر کے، وَإِظْهَارِهِ، اور کفر کو ظاہر کر کے، جس وقت یہ اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے، خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تو جب اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے تب تو کفر کو یہ ظاہر کرتے، لیکن مسلمانوں کے پاس آ کر جلوت میں کفر کو یہ جو ہے چھپا لیتے۔ وہی بتا نا بِإِسْتِبْطَانِ الْكُفْرِ، کفر کو چھپا کر کے جلوت میں، اور کفر کو ظاہر کر کے جس وقت کے اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے۔ وَمَنْ آثَرَ الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَىٰ الْمَجْعُولِ لَهُ بِالْفِطْرَةِ، اب یہاں سے وہی مجاہرین کافر بھی اس میں شامل ہے، وہی یہاں سے فرمایا کہ اور اس کے عموم کے تحت داخل ہے من، وہ طبقہ، وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر۔ کون سی ہدایت پر؟ المجعول لہ بالفطرتی، جو
ہدایت کے اس کے لیے فطری طور پر رکھی گئی تھی۔ اب ارتدہ، یہ ارتدہ کا عطف آسرا، یعنی اور وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو اپنے دین سے مرتد ہو گئے بعد ما آمنا، ایمان لانے کے بعد۔ ومن صح لہ احوال الارادتی، اور بتا رہے کہ وہ لوگ بھی داخل ہو گئے اس کے عموم کے تحت کہ جن کے لیے ارادت کے احوال صحیح ہوئے تھے، یعنی ارادت کے احوال ان کے لیے پیش آئے تھے، لیکن کیا ہوا، فدعا احوال المحبتی، لیکن محبت کا دعویٰ کر بیٹھے، محبت کے احوال کا دعویٰ کر بیٹھے، تو اللہ رب اذهب اللہ تعالی عنہ، تو اللہ رب العزت نے ان سے، اللہ رب العزت نے ان سے سلب کر لیا ما کا بیان ہے من نور الارادتی، تو ارادت کے جو نور ہے، ارادت کا نور اللہ رب العزت نے اس سے سلب کر لیا، ما اشرق علیہ، جو ارادت کے نور ان پر چمکائے تھے۔ ہاں، تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ انوار ارادت بھی سلب کر لیے کہ ما اشرق علیہ، کہ جو ان پر چمکائے تھے۔ اب ارادت کہتے کسے ہیں؟ تو جیسا حاشیہ نمبر 1 میں دے رہے ہیں، الارادۃ کف النفس عما تہویہ، ہوا یہوی تہوی، تو ارادت کہتے ہیں نفس کا، یعنی نفس کو اس سے روکنا کہ جس کی وہ خواہش کرتا ہے، تو نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا، اور جو قضا ہے اس قضا پر راضی رہنا، اس کا نام ہے۔ لیکن جو آخری درجہ ہوتا ہے وہ محبت ہے۔ محبت کہتے ہیں محبوب کی جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی کیفیت کے ساتھ متصف ہو جانا کہ جس میں اپنے ذات بھی انسان فنا کر دیتا ہے۔ او مثل لایمانہم، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے تو تشبیہ مرکب ہو گئی کہ مشبہ اور مشبہ بھی جانبین میں چند چیزیں ہوتی ہیں، اب یہاں بتا رہے ہیں تشبیہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، اور جب تشبیہ مفرد ہوگی تب تو یعنی الگ الگ مشبہ کی طرف بھی، ایسی مشبہ بھی کی طرف الگ الگ چیزیں سے تشبیہ دی جائے گی۔ تو تشبیہ مفرد کیسے ہوگی؟ یعنی تشبیہ مفرد میں بھی متعدد چیزوں کو متعدد چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے افراد کو الگ الگ کر کے ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور مجموعوں کو مجموعے سے تشبیہ دیا تو وہ تشبیہ مرکب ہے جیسے پیچھے۔ وہی فنا او مثل لایمانہم من حیث انہ یعود علیہم بحقن الدماء وسلامۃ الاموال والاولاد ومشارکۃ المسلمین فی المغانم والاحکام، یہاں سے فرماتے ہیں کہ منافقین کے ایمان کو تشبیہ دینا ہے، والآیت مثل، اس پر عطف ہے یہ، یا آیت میں تشبیہ دینا ہے منافقین کے ایمان کو، من حیث انہ یعود علیہم، اس حیثیت سے کہ یعود علیہم کہ جو ایمان ہے ان کا، یعود علیہم، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ تو یعود علیہم یا یحفظو کے معنی میں، جیسے نیچے دے رہے، تو یعنی او مثل لایمانہم، یا آیت میں منافقین کے ایمان کو تشبیہ دینا اس حیثیت سے کہ وہ ایمان ان کی حفاظت کرتا ہے، بحقن الدماء، جانوں کی حفاظت کر کے، و سلامت الاموال، اور اموال اور اولاد کی سلامتی کی حفاظت ہوتی ہے، وہ مشارکت المسلمین فی المغانم، اور مال غنیمت اور دوسرے احکام میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام یعنی ان سے ایمان ان کی حفاظت کرتا ہے ان تمام چیزوں سے، تو اس حیثیت سے منافقین کے ایمان کو تشبیہ دینا ہے۔ کس سے تشبیہ دینا؟ بالنار الموقدۃ للاستضاءۃ، اس آگ کے ساتھ تشبیہ دینا ہے جس آگ کو روشنی حاصل کرنے کے لیے جلایا گیا تھا۔ وَلِذِهَابِ أَثَرِهِ وَإِنْتِمَاسِ نُورِهِ بِإِهْلَاكِهِمْ وَإِفْشَاءِ حَالِهِمْ، اور بتانے یہ اثر ایمان کے چلے جانے اور اس کے نور کے بجھ جانے کو۔ اب یہ بجھا کس سے؟ تو بِإِهْلَاكِهِمْ، یعنی الحا
صلت بإہلاکہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر ایمان کے چلے جانے اور اس کی نور کے بجھ جانے کو جو کہ حاصل ہوا ہے بإہلاکہم، منافقین کے ہلاک کر دینے، و افشاء حالہم، اور ان کے حال کے افشا کر دینے سے، تو اس اثر ایمان کے چلے جانے کو تشبیہ دینا ہے بِاطفاء اللہ تعالی ایہا و اذہاب نورہا، اللہ تعالیٰ کے آگ کو بجھا دینے اور اس آگ کی روشنی کو ختم کر دینے سے۔ تو یہاں پر الگ الگ تشبیہ، یعنی جو ان کا زبانی ایمان ہے اس کو تشبیہ دی ہے آگ کے ساتھ، تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو من حیث انہ سے وجہ شبہ بیان کی ہے کہ وجہ شبہ یہ ہے کہ آگ روشنی کا فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی منافقین کو ان کا زبانی ایمان لانا وہ جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اولاد کی سلامتی ہو جاتی ہے، اور جب خدا نے ان کا راز فاش کر دیا اور برباد کر دیا تو اب ان کا ایمان کا اثر جاتا رہا۔ اب جب ایمان کا اثر جاتا رہا تو نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ اولاد محفوظ، تو اب اسی اثر کے جانے کو تشبیہ دی ہے آگ کے بجھ جانے اور اس کی روشنی کے ختم ہو جانے کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا الگ الگ، یعنی ایمان کو تشبیہ دی ہے آگ کے ساتھ، اور جب ان کے اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا اور ان کے حال کو فاش کر دیا تو اثر جاتا رہا، جب جان مال محفوظ ہونے تو اثر کے جانے کو تشبیہ دی ہے آگ کے بجھ جانے، اللہ کے آگ کو بجھا دینے اور اس کی روشنی کو ختم کر دینے سے۔